طرف سے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تواضع للہ رفعہ اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں دورہ حدیث اور صحابیہ کی جتنے طالب علم یہاں پر موجود ہے، میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اور جو آج کے بزم ادب میں شریک نہیں ہے، میں آپ کے ذریعے سے ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک تو ادارے کا فیصلہ ہے کہ بزم ادب ہو اس ٹائم، اور دوسرے کہ خود آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ جو لوگ بزم ادب میں شرکت کرتے ہیں، ایک بہترین داعی بنتے ہیں، وہ اپنی معافی ضمیر کے اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر آگے جا کے معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح مواقع پہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، چھپتے ہیں، ادھر ادھر ہٹتے ہیں، تو 8 سال تو مدرسے میں گزارتے ہیں، لیکن آگے جب وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اس کے سامنے کوئی کہتے کہ تم ممبر کے اوپر بیٹھو، کوئی حدیث بیان کرو، کوئی غمی خوشی ہے کوئی بیان کرو، وہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتے، پھر وہ چپ جاتے ہیں، پھر ادھر بہت بڑا مسئلہ ہو، لوگ سمجھتے کہ اس نے پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اس علم کی جو بنیادی مقاصد ہے، اللہ کی رضا کے بعد سب سے بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے، کہ انسان کی اپنی زندگی تبدیل ہو جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی اس وجہ سے آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ جو بنیادی مقاصد ہے اس پہ ایک درس ہے، درس و تدریس۔ ایک آدمی فارغ ہو جائے، 8 سال مدرسے میں پڑھے، اس کے قابل ہو کہ درس و تدریس کر سکے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ تصانیف، اس زمانے کی ضرورت ہے، اس دور کی ضرورت ہے۔ ابھی اس دور میں ایک تو الحاد کا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹیوں میں ہر جگہ الحاد کا مقابلہ آپ لوگ کریں گے، مدرسوں سے لوگوں کی توقعات ہے۔ دوسرے مسئلہ بھی کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اخبار میں 18 سال کی کم عمر کی جو شادی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں، اور پوری طرح لوگ لکھ رہے ہیں اس کے خلاف، کہ مطلب کہتے ہیں کہ یہ 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں، اس کے جوابات آدمی جس کے اندر تحریر کی صلاحیت ہو، لکھنے کی صلاحیت ہو، مدرسے کے طالب علم استاذ، وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان بہترین مربی ہو، مقرر ہو، مدرس ہو۔ جب ادھر سے نکلتے اور اپنے گاؤں میں جا کے لوگ کی رہنمائی کر سکتا ہوں، اس کے سامنے محراب ممبر ہو اور وہ خوشی سے جا کے اور وہ یہ کام کر سکتا ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے علم حاصل کیا۔ اگر کوئی آدمی کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے مشکلات خود بخود ہوتے ہیں، پھر وہ مسجد نہیں جا سکتے، نمازی نہیں جمعہ نہیں پڑھا سکتے، اور کام نہیں کر سکتے، لوگ سمجھتے کہ نہیں، وقت ضائع کیا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک تو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بزم ادب میں آپ لوگ اپنی دلچسپی سے آئے۔ یہ موقع ہے، خود موضوع کا انتخاب کریں، اس کے لیے خود ہر موضوع کے حوالے سے 10-15 آیات یاد کرے، 10-15 حدیث یاد کرے، اشعار یاد کرے، واقعات یاد کرے۔ ضروری نہیں کہ ادھر سب وہ تمام مواد ادھر آپ پیش کریں، نہیں، ادھر 2-3 منٹ کی تقریر ہو، لیکن آپ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی تیاری ہو، تاکہ اس موضوع پہ کبھی بھی آپ کسی وقت آپ کسی ممبر کے اوپر بیٹھیں گے، آپ کے پاس موقع نہ بھی ہو، اچانک آپ جائے تو آپ کے سامنے ایک ذخیرہ ہو، آپ کے سامنے حدیث کے، قرآنی آیات کے، اشعار کے، ہر موضوع سے متعلق کچھ واقعات آپ کو معلوم ہو۔ اس سے تقریر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خاکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ خاکسار بنے، عاجز مزاج بنے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ میں فلان جگہ کو پہنچ جاؤں، ابھی مجھے لوگ بس میرے سامنے لوگ ہٹو بچو آ رہے جا رہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کوئی دور حدیث میں ہے، کوئی صحابیہ میں ہے، کوئی حدیثہ میں ہے، جس کلاس میں بھی،
اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اس کلاس میں پہنچے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو قدر دے، آپ کو عزت دے، آپ کو احترام دے۔ عام طلبہ سے آپ کی کلاس بہتر ہو، عام طلبہ سے آپ کا کمرہ بہتر ہو، عام طلبہ سے آپ کے کھانے میں خیال کرے، ہر چیز میں آپ کا خیال کرے۔ یہ تو اسلام اور شریعت کا حکم نہیں کہ ایک آدمی کو اپنے مرتبے میں اتارو، اس کا جو مقام مرتبہ ہے اس طرح کو حیثیت دو۔ لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو آپ کی دل میں خواہش نہ ہو کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو دور حدیث کے طالب علم ہیں، ہم تو نہ بس بیدر میں شریک ہو جائیں گے، نہ فلان کیسا، نہ نہیں۔ یہ خود آپ کی نقصان دہ ہے۔ حق ساری دیکھو جو حدیث ہے نبی کریم سے فرمائے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت دے گی۔ عزت اللہ کے ہاتھ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، عزت اللہ دیں گے تو تم عاجزی اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے۔ ہاں، اور اس طرح کے جب بھی کوئی اجتماعی کوئی فیصلے ہو اس کے مطابق ہم خود بھی بعض اس طرح فیصلے ہوتے ہیں کہ خود ہمارے مزاج نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح ہو، لیکن ہو جاتے ہیں، ہم اس کے مطابق پھر چلنا ہوتا ہے۔ اس سے آپ لوگ، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاکساری عاجزی ادارے کے ساتھ چلے، تاکہ دیکھو آپ کے آخری سال ہے ابھی، آخری تو آپ چند مہینے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے، اور پھر عمر بھر کے لیے آپ مدرسے کے ساتھ آپ کے تعلق ہے، ان اساتذہ کے ساتھ، ان طلباء کے ساتھ اجتماعات میں ادھر ادھر ایک دوسرے کے پاس آئیں گے جائیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، انتظامیہ کے پاس، آپ انتظامیہ کے پاس، مدرسے میں آنا جانا۔ اور جب آپ 8 سال ابھی مکمل کر کے دورہ حدیث کر کے آپ جائیں گے تو مدرسہ آپ کو آفر کرے، آپ کی درخواست کرے کہ آپ مدرسے میں رہو، آپ کی ضرورت ہی درے، یہ در و دیوار آپ کے پیچھے روئے، تب مزہ آئے گا۔ اس سے میں اختصار کے ساتھ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائے کہ ہم تو یہ، ہم تو نہیں، یہ چیز نہیں۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نمونہ بنے، آپ لوگ دور حدیث اور صحابہ اوپر کی کلاسز، یہ نمونہ ہو نیچے بچوں کے لیے۔ یہاں پر ہر طرح کے طالب علم آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ، وہ آپ کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کی نمازوں کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی کلاسوں کی حاضری کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کے ایک ایک اٹھنے بیٹھنے کی جو انداز ہے لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ جو آپ کی جو ادھر جتنے اوقات ہے اس کو خصوصی خیال کریں، اور نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ۔ ابھی جو یہ جو خاکہ ہے وہ تو ایک قسم خود احتسابی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آدمی اس کو خود دیکھے، رات سوتے ہو خود سوچے کہ میں نے آج تہجد پڑھ لیا کہ نہیں، آج 5 نمازوں میں کتنی نمازیں ہیں جس کے ساتھ یعنی جماعت چھوٹ جائے، یہ تو بالکل ہونے نہیں چاہیے۔ آپ یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ میں نے آگے پیچھے کوئی نوافل پڑھی ہے کہ نہیں، رات سوتے وقت آپ کیسے سو گئے، باوضو سوئے، وضو کے بغیر سوئے، ان چیزوں کا آپ لوگ خود سی خیال کریں۔ اور پھر یہ وقت جو ہے نا، یہ گھڑی آپ دیکھیں، ادھر جو گھڑی ہے، یہ گھڑی کی یہ جو سوئی ہے نا، یہ آگے ہے، اس طرف جا رہی ہے، اس طرف کبھی کوئی صحیح سوئی نہیں ہے کیسے واپس آ جائے، کبھی اس طرح آگے جا رہے۔ اور بعض گھڑیوں میں جو سیل والی گھڑی ہوتے ہیں اس میں وہ ٹک ٹک کی آواز آئے، ٹک 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 کے سیکنڈ ایسے گزر جائے۔ یہ زبان اگر کوئی سمجھتے ہیں، یہ زبان حال سے، زبان قال سے یہ سوئی کہہ رہے ہوتے کہ تم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس طرح جا رہے کوئی قبر، اتنی سیکنڈ آپ گزر رہے، اتنی پھر یہ سیکنڈ تیزی کے ساتھ گزر کے یہ منٹ بن جاتے ہیں، اور یہ منٹ تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، گھنٹے بن جاتے ہیں، گھنٹے دن بن جاتے ہیں، دن مہینے بن جاتے ہیں، مہینے سال، اور اس طرح عمر تمام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہا نا کہ الوقت کالسیف، وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے، تقطعہ و یقطعہ، یا تو تم اس کو کاٹو یا آپ کو کاٹ، تلوار ہے آپ کو کاٹ رہی ہے، تلوار تو کاٹنے کا کام کاٹتے ہیں۔ کہا الوقت من الذهب، وقت سونے کے طرح ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الوقت ہی الذهب، وقت ہی سونا ہے۔ اس وقت کی آپ قدر کریں، اس اداروں کی آپ قدر کریں، اپنی اس طرح کی سب روز گزارے کہ آپ لوگ یہاں اس سے خوبصورت زندگی آپ گزارے کہ ہر آدمی آپ سے محبت کرے، آپ سے تعلق رکھے۔ استاذ آپ کی قدر، میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی اگر اچھا ہے نا، اب سے اچھا ہے، لیکن لوگ کے دل میں محتو رہتے ہیں، لوگ دل سے اس کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ فلان ماشاء بہت اچھا ہے، لوگ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ جو خراب ہو، برا ہو، اپنے لیے کسی کو نقصان نہیں ہے، لیکن لوگ دل سے اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ کام کے آدمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان لوگوں میں ہو کہ لوگ دل سے آپ کی قدر کریں، آپ کی عزت کریں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ جو بزم ادب ہے اس میں آپ کوئی اس کلاس، دونوں کلاسوں کے غیر حاضر نہیں۔
کوشش کرے سب حاضر ہو، ایک دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے لائے. خاص کر جو جمعیت تلوار میں کے ذمہ داران ہیں، ان کی تو کام یہی ہے. کوئی اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بجائے کہ انتظامیہ جائے، وہ تو جمعیت کے ذمہ داران کام ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرے، ان سے کہے بھائی تم ادھر آئے پڑھنے کے لیے، آپ کو اللہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا. کوئی نہیں پڑھتے. کسی اگر نماز کی کمزوری ہے تو آپ لوگوں کی، آپ سب جمعیت کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا ان سے کہے کہ کیوں تم نماز نہیں پڑھتے. کوئی کلاس میں نہیں آ رہا ہے، کوئی جھگڑالو ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں، تب اس کو نصیحت کرے تاکہ ایک بہترین نمونہ بن جائے. یہی دینی مدرسوں کے طلبہ سے لوگوں کی توقعات. لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلبہ ہے اس کے دامن کے اوپر نماز جائز ہے، جائے نماز کی طرف اس کو مقدس سمجھتے. الحمدللہ ہے بھی بہت بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیے. تو انشاءاللہ آئندہ جو بزم ادب ہے اس میں اس سے حاضری زیادہ ہونا چاہیے، دور حدیث سے بھی. اور آئندہ کے لیے تقریر متعین ہو، یعنی تیری کہ جتنے مواد ہے سبھی پیش کرے، نہیں مختصر تقریر کرنا سیکھنا چاہیے کہ 3 منٹ میں کیسے اپنی مدعا کو بیان کروں، 5 منٹ میں کیسے بیان کرو. اور ہر کلاس سے دور حدیث سے چند لوگوں چند انشاءاللہ ساویہ سے ہو، ایک نعت ایک نظم ہو، تاکہ مغرب و عشاء کی طرف میں جو ٹائم ہے اس میں وہ ہو جائے. انشاءاللہ اس بزم ادب کو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ایک دلچسپ قسم کے بزم ادب ہو، دلچسپ. اس میں آپ لوگ دلچسپی لیں. کبھی ادھر ہم بیٹھیں گے، کبھی ہم باہر کی جگہ جائیں گے، اس بزم کو ادھر سے جائیں گے، کبھی انشاءاللہ کسی اجتماعی کہانی کا اہتمام کرتے ہیں اسی دن مغرب میں جا کے کسی جگہ اجتماعی کھانا کھائے. اس طرح مطلب ایک خوبصورت قسم کی ایک مجلس ہو، تاکہ ایک دوسرے جن کے ایک دوسرے کوئی تعلقات کمزور ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے، اور اچھے انداز سے انشاءاللہ اس سال کو مکمل کرے. صحیح ہے. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین.